السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بل پاس ہوا سینٹ میں جو ہمارے صحابہ اور اہل بیت کے لیے بہت ہی جس کی ضرورت تھی ہمیں۔ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے وہ بل پاس ہو گیا ہے، خوشی ہے۔ بالکل۔ اور بہت زیادہ جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہاں جی، ہمارے صحابہ کرام کے تحفظ میں جو بل پاس ہوا ہے، تو لیکن کچھ مایوسی دکھا رہے ہیں لوگ، ان کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں جن سے تفرقہ پھیلتا ہے ہر مسلمان کے اندر۔ تو ایسی یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ نامناسب حرکات ہے یہ۔ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے، پاکستان میں کہتے ہیں کہ فساد ہی مچا رہے ہر وقت، تبھی تو یہ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر یہ امن و امان چاہتے تو اس بل کی سپورٹ کرتے، اس بل کی نامنظوری کی پوسٹیں نہ چلواتے۔ جی، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پوسٹیں چلوائی ہیں، تو یہ سراسر غلط حرکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھنا چاہتے، جس کی وجہ سے یار زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو فساد ہی بپے گا۔ فساد یار ایک عام انسان کو گالی دی جائے نا جی، تو وہ برداشت نہیں کرتا، نہیں تو جب صحابہ کرام کو گالی دی جائے گی یا اہل بیت کو گالی دی جائے گی تو جو صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں وہ برداشت کریں گے؟ نہیں، مطلب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جی تو اس لیے قانون بنائے، اس قانون کے اندر دونوں آپشن ہیں، اہل بیت کا بھی ہے، صحابہ کرام کا بھی ہے، جی ہونا کہ بھئی کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، ان سب کو سزا دی جائے جو بھی توہین کرتا ہے۔ جو بھی کرتا ہے۔ جی جی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ دیوبندی ہے یا شیعہ ہے، بھئی جو بھی ہے توہین کرنے والا اس کو اندر ڈالا جائے گا۔ تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات ہے؟ اس میں تو سب تفرقے ختم ہو رہے ہیں نا، سارے ختم ہو رہے ہیں۔ ایک جگہ پر متفقہ ہو رہے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو اب اس وقت ہمیں پھر اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کون فسادی ہیں، جی جبکہ گالی ہم وقت کے فرعون کو نہیں دے رہے، گالی ہم ابو جہل کو نہیں دے رہے، گالی رأس المنافقین عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے، لوگ اس کو گالی نہیں دے رہے، لیکن ابو بکر عمر کو گالی دے رہے ہیں۔ اور حضور منع فرما رہے ہیں، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بتوں کو بھی، جن کی مشرک عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو بھی گالی نہ دو۔ اس کو فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ تو یار ابو بکر و عمر کو گالی دی جائے تو کیا یہ برداشت ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو یہ جو بل ہے اسی لیے بنایا گیا ہے کہ کوئی دیکھیں اس میں فرقہ واریت نہیں ہے، یا تو صحابہ والوں کی سپورٹ کی گئی ہو اور اہل بیت کو ایسے لاوارث چھوڑ دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، یہ صحابہ کرام اہل بیت تو فرق نہیں ہے، ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ ہے، جی جی اور صحابہ کرام اس کے دوست ہیں۔ بالکل نہیں، دیکھیں جو صحابہ ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں، جو اہل بیت ہیں وہ صحابہ بھی ہیں۔ بالکل، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ حضرت عثمان ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ تو ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت نہیں بھی ہیں، تو اس لیے دو لفظوں کو بولنا پڑ جاتا ہے، صحابہ و اہل بیت۔ لیکن ہمارے نزدیک سب قابل قدر ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم سب کو کیا کرتے ہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت بھی ہمارے دل میں، تو ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ باقی محبت کم یا زیادہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ ہم نہیں بدل سکتے کہ کس کے ساتھ محبت زیادہ ہے۔ ہمیں ایسا بھی ہو سکتا ہے حضرت علی سے زیادہ ہو اور کیا ہے دیگر سے کم ہو، اور اسی طرح بھی ہو سکتا ہے دیگر سے زیادہ ہو اور کسی سے کم ہو۔ یہ محبت جو ہے ایک فطری چیز ہے، اس کا جو پیمانہ ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یعنی کہ کسی صحابی سے زیادہ محبت ہونا، ہاں کسی سے زیادہ بھی۔ جی جی اس میں ایمان پہ کوئی خلل نہیں ہے، اس میں خلل نہیں ہے اس سے، کیونکہ یار یہ فطری صحابہ کرام ہمارے لیے سارے ہی سب قابل ہے، سب لیکن ان میں سب میں سے نا ہم سب سے زیادہ جو فضیلت والا جانتے ہیں اور جو فضیلت والے بتلائے گئے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ ترتیب وار
پہلے تو چار خلفائے صحابہ کے راشدین ہیں. جیسے جی جی جس ترتیب پہلے پہلے درجہ وہ بر درجہ ہیں درجہ بدرجہ ہیں. درجہ بر اگر وہ درجہ بدرجہ آپ نے دیکھنا ہے تو پھر وہ حدیث دیکھ لیں جس میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ. یہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جی. ان کو دیکھا جائے پہلے یہ ہیں، ان کے بعد دیگر صحابہ کرام ہیں. اچھا مولانا، جی جی ان میں ہم تو فرق نہیں کرتے، لیکن ان کو کوئی آپ گائیڈنس دینا چاہتے ہیں جو ایسے ہمارے صحابہ کرام کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، تھوڑی سی ان کو تنبیہ کر دیں. دیکھیں میں ان سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائی آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے خلاف اپنی زبانوں کو تو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایمان کا ہمارا حصہ اگر ہے. ان سے محبت نہیں کرتے تو جو ماحول میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، ہاں یہ فساد ہے، اس فساد سے باز آئیں. اسے باز آ جائیں. جی جی بالکل اس فساد سے باز آئیں، تاکہ یہ یار جو شیعہ سنی فساد مچا ہوا ہے نا. دیکھیں پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پر ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں. جی ضرور مولانا. یہ جو نعرہ لگا ہے نا شیعہ شیعہ کافر شیعہ والا، جی یہ نعرہ بعد میں لگا ہے، لیکن انہوں نے گالیاں ابو بکر و عمر کو پہلے دی ہیں. ابو بکر و عمر کو کافر انہوں نے پہلے کہا ہے، تو پھر بتلائیں قصور یہی کرتے آ رہے ہیں اور ذمے ان کے اوپر لگاتے آ رہے ہیں. تو اسی لیے ان کو چاہیے فساد نہ مچائیں. ان کی مہربانی اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، اپنے قلم کو کنٹرول میں لائیں، اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول میں لائیں، اور اس طرح کی حرکات نہ کریں جس کی وجہ سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوں اور جس کی وجہ سے فساد کھڑا ہو. تو اس لیے انسانیت ہے. یہ ویسے تو نعرہ لگاتے ہیں اتفاق اور اتحاد کا، تو پھر اب ان کا اتفاق اور اتحاد کہاں گیا؟ شہنشاہ نقوی سنی میرے بھائی ہیں، سنی میرے بھائی. او بھائی اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب تجھے ایک قانون تجھے بھائی بھائی بنا رہا ہے تو کیوں نہیں بن رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے پھر تو تکیہ کرتا ہے، لا ایمان لمن لا تکیہ تھا. اس کا یہی مطلب ہوا، منافقت ہو نا، منافقت ہے. یہ اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ ہے. ہے. بالکل بالکل یہ تکیہ بازی ہے جو کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ان کا مسلک جو ہے وہ ان کو اجازت دیتا ہے، جس کو مذہب بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مولانا نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں دیکھیں حضرت عامر صاحب، میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھیں. وہ اچھے تھے یا برے تھے، قد خلت، وہ گزر چکے ہیں. جی من قبل، وہ پہلے گزر چکے ہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے وہ انہی کے ساتھ ہے. بالکل. ہم نے اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہے. اب ہم نہیں جانتے حضور، ہم تو کیا دیکھیں ہم تو کیا حضور کے صحابہ بھی نہیں جانتے منافق کون کون ہیں. بس 2-4 ہیں جن کو جانتے ہیں. تو ہم خود نہیں جانتے منافق کون کون سے ہیں. حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو نام بتلایا، باقی کسی کو بتلایا نہیں. تو ہم جب حضور نے نہیں بتلائے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو؟ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے بارے میں سے پوچھنا تھوڑی ہوگی، آخر ہمارے بارے میں تو پوچھنی ہوگی. ہاں لیکن اگر غلط زبان درازی کی تو پھر تو پوچھا جائے گا. اللہ استغفر اللہ معاف فرمائے. آمین. جو یہ صحابہ کرام کے بارے میں جو غلط الفاظ نکالتے ہیں ان سے تو پوچھ ہوگی، ان سے تو ہر حال پوچھ ہوگی، اور ہم دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ان سے پوچھا جائے، ضرور پوچھا جائے. اور ورنہ تو صحابہ کرام کے بارے میں جو نہیں بولتے، ان کی عظمت میں بولتے ہیں، ان سے تو صحابہ کرام کا نہیں پوچھا جائے گا بھائی تمہیں صحابہ کرام کیسے تھے، کیوں جی تھے. جی ہاں جی، اس کا آسان حل یہی کہتے ہیں، مثال کے طور پر یار ایک مقابلہ ہے، جی اس مقابلے میں دوڑنا ہے. ایک بندہ ہے ہی مریض، جی وہ دوڑ نہیں سکتا تو مقابلے میں حصہ کیوں لے رہا ہے؟ کیوں؟ ایک بندے کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے. یار میں نہیں جانتا کہ مشاجرات صحابہ کیا ہیں، میرے پاس علم نہیں. جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ ان کے اندر گھسے بھی نہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہے. بھئی کون اچھا کون برا سب چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت خود جانتے ہیں. میرا کام یہ ہے کہ میں قرآن اور حدیث کو فالو کرتا ہوں، جو اللہ نے فرمایا اس کو مانتا ہوں، جو حضور نے فرمایا اس کی فرما برداری تابعداری کرتا ہوں، اور جو نیک لوگ گزرے ہیں سب کا کیا کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. یہ کیا ہے، آسان طریقہ ہے اور سیدھا سادہ اسلام پر چلنے کا راستہ ہے. باقی یہ کہنا کہ نہیں وہ کافر ہے، وہ اس طرح کا برا ہے، اس نے اس کا حق کھایا ہے، بھائی تو کیوں 1400 سال بعد بیٹھ کر اس طرح کے اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں؟ اور اگر آپ کتابوں کو دیکھتے ہیں، کتابوں کو تو اس کی تو یہ حرکات سمجھی جائے گی جو بالکل جاہل قسم کے لوگ ہیں، جی جی وہی یہ بات کر سکتے ہیں مولانا، جس کو کوئی عقل سمجھ بوجھ نہیں ہو. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک کتاب کو پڑھ کر فیصلہ نہ کیا جائے. تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، 1 2.
تو جی۔ دونوں رخ دیکھے جائیں، ایک رخ نہ دیکھا جائے، ایک رخ کو دیکھ کر فیصلہ نہ کیا جائے، ایک کتاب کو پڑھ کر فیصلہ نہ کر لیں۔ تاریخ کے اندر گند بھی ہے، اچھا بھی ہے، تو آپ اسی لیے دونوں کو پڑھیں۔ پھر قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھ کر، قرآن اور حدیث میں بھی گڑبڑ کی گئی ہے لیکن قرآن میں گڑبڑ نہیں ہوئی۔ قرآن کو دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کیا کرنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو اہل علم ہیں، جو اہل علم نہیں ہیں، ان کو چاہیے وہ بس اللہ اور اس کے رسول کی مانیں اور نماز پڑھیں، سیدھا سادہ قرآن اور رسول پر یقین اور ایمان رکھیں، باقی ادھر ادھر کی جو ہیں ان میں توجہ ہی نہ دیں۔ اچھا مولانا، آپ نے تھوڑا سا یہ حدیث میں تو یہ کیا معاملات کوئی گڑبڑ کا؟ یار حدیث میں نا اس طرح ہے عامر صاحب، جس کو ضعیف حدیث بھی کہا جاتا ہے، جی جی جی، لوگوں نے من گھڑت حدیثیں بھی بنائی ہیں۔ وہ تو خود والی ہوگی جو اوریجنل حدیث ہے، اس کے بعد اوریجنل حدیث تو محفوظ ہے، جی، لیکن کچھ حدیثوں کے اندر گڑبڑ جو کی گئی ہے، اب 1400 سال گزر گئے، بیچ میں لے کر آنے والے لوگ بھی ہیں، جی، تو انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ جنہوں نے گڑبڑ کی ہے ان کی اطلاع دے دی گئی ہے، ان تک چونکہ ایک عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ عام انسان کو کیا پتا ہے یار یہ حدیث ہے یا نہیں؟ جی، اب میں عربی میں عبارت سنا دیتا ہوں آپ کو، جی، مثال کے طور پر کوئی من گھڑت سنا دیتا ہوں۔ جی، اول من اسلم، ایک کہہ دیتا ہوں کہ یار اول اسلام لانے والا رجل من الاحرار، آزاد مردوں میں سے فلاں شخص ہے، آگے کسی کا نام لے لیتا ہوں، آپ کو کہ اچھا یہ حدیث سنا رہا ہے، میں کہوں گا ہاں حدیث، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوگی، ایک مثال ہے۔ تو اسی لیے جو انجان ہے اس کو پتہ نہیں، جو خود تحقیق نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بس سیدھا سادہ مسلمان رہے اور اتنا کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے بعد یہ کیا کرے، چپ ہو جائے، باقی جو اختلافات ہیں ان کو اہل علم کے سپرد کر دے۔ ہاں اگر اس کو سکون نہیں آ رہا تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جن مسائل کے اندر تمہیں ڈاؤٹ ہے، جن میں تم مشکوک و شک میں ہو، پھر تمہیں چاہیے جو اہل علم ہے ان سے کیا کر لو، پوچھ لو۔ پھر ان میں بھی یہ نہیں کہ آپ ان سے پوچھو جن کے آپ ماتحت ہیں، صرف دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں سے پوچھ کر فیصلہ کر رہے ہیں، اس طرح بھی نہیں۔ اگر آپ تحقیق چاہتے ہیں تو پھر سب سے پوچھیں، شیعوں سے بھی، بریلویوں سے بھی، دیوبندیوں سے بھی، اہل حدیثوں سے بھی۔ پھر آپ چاروں کو مد نظر رکھیں اور دیکھیں کن کی دلیل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اس پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔